بلیز نیوز کی ٹاپ 10 نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آج ہے 30 مارچ پیر کا دن۔ آئیے دیکھتے ہیں ریاست تلنگانہ میں سیاسی، سماجی اور کھیل کے میدانوں میں کیا کچھ چل رہا ہے ٹاپ نیوز کے ساتھ۔ تلنگانہ میں اقلیتی طلباء کے لیے بڑی خوشخبری، اسکالرشپ اور فیس ری امبرسمنٹ پر نئے احکامات کیے گئے جاری۔ تلنگانہ کے محکمہ اقلیتی بہبود نے ریاست کے اقلیتی طلباء و طالبات کے لیے اسکالرشپ اور فیس ری امبرسمنٹ اسکیم کے تحت نئے احکامات جاری کیے ہیں۔ جاری کردہ احکامات کے مطابق اسکول، کالجز، ٹیکنیکل اداروں اور یونیورسٹیز میں زیر تعلیم اقلیتی طلباء کو مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ اور فیس ری امبرسمنٹ کی سہولت بھی دی جائے گی۔ وناپرتی ضلع مرکز کے بھگت سنگھ نگر کالونی میں ایک مسجد میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ایک زہریلا ناگ سانپ اچانک نمودار ہوا۔ نماز کے لیے مسجد پہنچنے والے مصلیان نے جیسے ہی سانپ کو دیکھا، تمام میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی۔ لوگ گھبرا گئے اور فوری احتیاطی اقدامات اختیار کیے گئے۔ واقعے کی اطلاع فوری طور پر ساگر اسنیک سوسائٹی کے رکن کرشنا ساگر کو دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی کرشنا ساگر موقع پر پہنچے۔ بڑی ہی مہارت کے ساتھ قابو میں سانپ کو کر لیا گیا۔ انہوں نے سانپ کو محفوظ طریقے سے ایک ڈبے میں بند کر کے بعد ازاں اسے جنگل میں چھوڑ دیا۔ ریاست تلنگانہ میں والدین کی کفالت کا اہم بل کیا گیا منظور۔ تلنگانہ اسمبلی نے ایک اہم قانون منظور کیا ہے۔ اب ایسے ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی کی جائے گی جو اپنے زیر کفالت والدین کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ ریونت ریڈی کی قیادت والی کانگریس حکومت کی جانب سے اس اہم بل کو منظور کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے، جس کا مقصد بزرگ والدین کے حقوق کا تحفظ اور خاندانی ذمہ داریوں کو یقینی بنانا ہے۔ میاں بیوی مالک کا گیس سلنڈر لے کر ہوئے فرار۔ حیدرآباد کے مضافات میں پیش آیا یہ انوکھا واقعہ۔ مالک کی جانب سے ملازمت سے نکالے جانے پر برہم میاں بیوی کے جوڑے نے مالک کی گاڑی، گیس کا چولہا اور سلنڈر لے کر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ گٹکیسر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت پیش آیا۔ پولیس کے مطابق کرن اور اس کی بیوی روزگار کی تلاش میں حیدرآباد آئے ہوئے تھے۔ مقامی پروین نامی شخص نے انہیں 1 مہینہ قبل اپنے فارم ہاؤس میں کام پر رکھا تھا اور انہیں 25,000 روپے ایڈوانس بھی دیے تھے، تاہم کام ٹھیک سے نہ کرنے پر انہیں ڈیوٹی سے نکال دیا گیا، جس پر ناراض ہو کر یہ جوڑے نے یہ قدم اٹھایا۔ شہر حیدرآباد میں ہیٹ اسپیچ پوسٹس کے خلاف حکومت نے اٹھایا بڑا قدم۔ ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے اسمبلی میں ایک اہم بل پیش کیا ہے جس کا مقصد سوشل میڈیا پر ہیٹ اسپیچ کو روکنا ہے۔ اس بل کے تحت ایسے مواد پر سخت پابندی عائد کی جائے گی جو کہ ذات یا پھر مذہب کے نام پر کسی کمیونٹی کی توہین کرے یا پھر عوامی جذبات کو مجروح کرے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قانون امن اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے نہایت زیادہ اہم و ضروری ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے شاہین نگر میں واقع کرشنا وینی ٹیلنٹ اسکول کا ایک فیصلہ والدین کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا۔ اطلاعات کے مطابق کئی طلباء کو صرف محض چند منٹ تاخیر سے آنے پر اسکول میں داخلہ دینے کے بجائے واپس بھیج دیا گیا، جس پر والدین نے سخت ناراضگی کا کیا اظہار۔ والدین کا کہنا ہے کہ معمولی تاخیر پر آنا اتنا سخت قدم اٹھانا مناسب نہیں اور اسکول انتظامیہ کو بچوں کے ساتھ زیادہ سمجھداری اور نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے فیصلے نہ صرف اسٹوڈنٹس کی تعلیم کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ان پر ذہنی دباؤ بھی ڈالتے ہیں۔ فی الحال یہ معاملہ والدین اور اسکول انتظامیہ کے درمیان بحث کا موضوع بن چکا ہے۔ راجندر نگر اور شیورام پلی علاقوں میں آٹو ڈرائیورز کا شدید احتجاج، جہاں CNG اور LPG گیس کی قلت اور غیر قانونی آٹوز کے خلاف ان کا غصہ پھوٹ پڑا۔ شیورام پلی کے قریب پلر نمبر 291 پر ڈرائیورز نے سڑک پر بیٹھ کر دھرنا منظم کیا، جس کی وجہ سے کئی کلومیٹر تک طویل ٹریفک جام کا مسئلہ لگ گیا اور نظام ٹریفک درہم برہم ہو گیا۔ احتجاج اس وقت مزید سنگین ہو گیا جب 2 آٹو ڈرائیورز موبائل ٹاور پر چڑھ گئے جبکہ ایک ڈرائیور نے خود پر پیٹرول چھڑک کر خودکشی کرنے کی کوشش۔ ضلع رنگا ریڈی کے موکلا علاقے میں ڈرگز کی بڑی کارروائی، جہاں فیوچر سٹی پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے 40 گرام کوکین کو کر لیا برآمد۔ پولیس کے مطابق
मुलजिमान को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया जब वो ड्रग्स फरोख्त कर रहे थे। हैरान कुन बात यह है कि गिरफ्तार शख्स रेलवे महकमे में सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर फाइज है और ड्रग पेडलिंग में मुलविस पाया गया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि बेंगलोर और गोवा से ड्रग्स को हैदराबाद स्मगल किया जा रहा था और कार के जरिए शहर में सप्लाई किया जा रहा था। इस मामले में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक ताजिर को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस ने इनके कब्जे से 2 गाड़ियां और मोबाइल फोन्स को भी जब्त कर लिया। सुचित्रा और कोम्पल्ली कौमी शाहरा पर एक्साइज टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। सीआई बालाराजू की क़यादत में बैन रियासती प्राइवेट ट्रैवल्स बसेस पर अचानक छापे किए गए। ऑफिशियल्स के मुताबिक तेलंगाना में दीगर रियासतों में ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के मकसद से ये कार्रवाई अंजाम दी गई। इत्तलात के मुताबिक प्राइवेट बसेस के जरिए मंशियात की तरसील हो रही थी, जिसके पेश नज़र सख्त निगरानी और चेकिंग की जा रही है। इस ऑपरेशन के दौरान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागपुर और मध्य प्रदेश से आने वाली तमाम बसेस की तलाशी ली गई। नलगुंडा शहर के वन टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में चंद शरपसंद नौजवानों की गुंडागर्दी ने मचाई सनसनी। इत्तलात के मुताबिक चंद नौजवानों ने सड़क के बीचों बीच एक शख्स पर इज्तिमाई तौर पर वहशियाना तरीके से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये झगड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान ब्लूटूथ स्पीकर लगाने के मामले पर शुरू हुआ, जो कि बाद में तशद्दुद में तब्दील हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही वन टाउन पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए हमला आवर नौजवानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुतासरा नौजवान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। ब्लेज न्यूज़ की जानिब से ये थी तेलंगाना से जुड़ी चंद अहम टॉप 10 न्यूज़ खबरों का सिलसिला।